حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کا دور خلافت اور کارناموں کے بارے میں اگر لکھنا شروع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ان کے فضائل کو بیان کروں گا۔ اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے بھر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو عبداللہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی۔ اس طرح پانچویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی بیضاء ام الحکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی جڑواں بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام میں آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سابقین اولین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو نہ پہلے کسی کو حاصل ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے 12 سال تک خلافت کی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دی، جیسا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال کا ہوگا، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شمار کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 6 سال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تو کسی نے آپ کی وفات کی خبر مشہور کر دی۔ اس خبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ اٹھے اور میدان حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو
بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ غزوہ تبوک کی تیاری کی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ہیں مع ساز و سامان کے۔ آپ نے پھر اس کی ترغیب دلائی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ ہیں مع ساز و سامان کے۔ آپ نے پھر اسی کی ترغیب دی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ ہیں مع ساز و سامان کے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر سے یہ کہتے ہوئے اتر رہے تھے کہ اب عثمان پر کوئی مؤاخذہ نہیں، جو بھی کریں، اب عثمان پر کوئی مؤاخذہ نہیں، جو بھی کریں۔